کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا و مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس اتنی بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو آنو سمجھ نہیں آتی، باہر جا کے یوں یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں، دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیخرج به عن حد الکلمۃ مثل الرجل وقائمۃ الرجل پڑھوں الرجل وقائمۃ وبصری امثالها وامثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب واحد وبقي مثل عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين ولا بس یہ فیخرج پر جو فائدہ یہ ہے فا تفریح، ایک اعتراض کا یہ دیتا ہے جواب، اور یہ جو جواب ہے لہذا آگے ماتن جا کر ماتن پر بھی اعتراض کرے گا، ماتن نے جو کلمے کی تعریف کی، اور صاحب مفصل جار اللازماتی نے جو کلمے کی تعریف پر اس پر بھی اعتراض کرے گا، فرق بتائے گا۔ یہ اعتراض جواب، اس اعتراض جواب لکھیا بنے گا تمہید۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کلمے کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، کیوں کہ یہاں پر جو ہوتا ہے نا الرجل قائمۃ بصری، سمجھے نا جی، یہ کلمہ تو ہے کیونکہ کلمے کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، علامت یہ ہے کہ الرجل قائمۃ ایک لفظ ہے، اور یہ ایک اعراب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں۔ کلمہ تو ہے لیکن کلمے کی تعریف سچی نہیں آتی ہے، کیونکہ کلمہ ہوتا ہے نا لفظ مفرد، لفظ مفرد کی تعریف ہے نا لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، حالانکہ الرجل یہاں پر لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے، الف لام دلالت کرتا ہے تعریف پر، اور رجل جو ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر، سمجھے نا جی۔ اسی طرح قائمت، قائم دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے ساتھ قیام قائم ہو، اور تو جو ہے یہ دلالت کرتے ہیں تانیث پر۔ اسی طرح بصری، بصر ہے یہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، شہر پر، کیونکہ بصر ہے نا شہر، اور یہ دلالت کرتی ہے نسبت پر۔ تو یہ کلمہ تو ہے لیکن کلمے کی تعریف اس پر سچی نہیں ہے۔ کلمہ ہوتا ہے لفظ مفرد، اور لفظ مفرد کی تعریف ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جس پر دلالت نہ کرے۔ چل اب یہاں سے کہتے ہیں کہ فیخرج کے اوپر جو فا، یہ فا تفسیریہ ہے، تفریعیہ ہے، اور یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اور یہ جو اعتراض جواب ہے نا آگے جا کر ماتن کی تعریف پر اعتراض کرے گا، اور صاحب مفصل کی تعریف پر بھی اعتراض کرے گا۔ دونوں کے درمیان پھر فرق بتائے گا، یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کلمے کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، جیسے کہ الرجل ہے قائمۃ بصری، یہ کلمہ ہے کیونکہ کلمے کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، کلمے کی علامت ہے نا ایک لفظ ہے، الرجل ایک لفظ ہے، اور ایک اعراب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے تو کلمہ، لیکن کلمے کی تعریف سچی نہیں آتی کیونکہ تم نے کلمے کی تعریف کی، کلمہ لفظ مفرد ہے، اور مفرد کی تعریف ہے کہ لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت، حالانکہ الرجل میں لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے، الف لام دلالت کرتا ہے تعریف پر، اور الرجل رجل دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر، اور قائمۃ میں قائم دلالت کرتا ہے من لہ القیام پر، من لہ القیام کا مطلب جس کے لیے قیام ہو،
اور تا تانیس دلالت کرتے ہیں تانیس پر. اسی طرح بصریون میں بصر دلالت کرتا ہے اپنے معنی شہر پر، اور یا دلالت کرتے ہیں نسبت پر. کلمہ تو ہے لیکن کلمے کی تعریف سچی نہیں آتی. اسی طرح کلمہ کی تعریف دخول غیر سے بھی معنی نہیں ہے. سمجھا جی؟ جس طرح کہ عبداللہ حالت علمیت میں، عبداللہ حالت علمیت میں یہ مرکب ہے، کیونکہ مرکب کی علامت اس میں پائی جاتی ہے. مرکب کی علامت یہ عبداللہ حالت علمیت میں یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں. اور عبداللہ جو ہوتا ہے یہ ایک اعراب کے دو اعرابوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. کلمہ تو نہیں ہے لیکن کلمے کی تعریف اس پر سچی آتی ہے. کلمے کی تعریف کیونکہ عبداللہ کی جو جز ہے یہ اپنے معنی پر جو ہے دلالت نہیں کرتے. عبد عبودیت پر نہیں، حالت علمیت میں عبد کا معنی کیا؟ عبداللہ کا معنی حیوان ناطق محاذی تشخص. تو عبد حیوان پر دلالت نہیں کرتا اور لفظ اللہ ناطق پر دلالت نہیں کرتا. تو کلمہ تو نہیں ہے لیکن کلمے کی تعریف اس پر سچی آتی ہے کیونکہ یہاں پر لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتے. عبد حیوان پر دلالت نہیں کرتا، لفظ اللہ ناطق پر دلالت نہیں کرتا. جی آگے کہتے ہیں کہ کلمے کے جو ہے یہ غیر کلمے کی تعریف دخول غیر سے معنی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ حالت علمیت میں ہے تو مرکب، کیونکہ دو لفظ ہیں اور دو اعرابوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. لیکن کلمے کی تعریف پر سچی آتی ہے کیونکہ کلمہ وہ ہوتا ہے نا لفظ مفرد ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. اور عبداللہ جو حالت علمیت میں لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ حالت علمیت اس کا معنی ہوتا ہے حیوان ناطق. عبد حیوان پر دلالت نہیں کرتا اور لفظ ناطق پر دلالت نہیں کرتا. تو حالت علمیت میں عبداللہ جو ہوتا ہے کلمہ تو نہیں لیکن کلمے کی تعریف اس پر کیا آتی ہے؟ سچی آتی ہے. سمجھے بات؟ یہ اس پر اعتراض. اس اعتراض کا یہ دیتا ہے جواب. یہ کہتا ہے کہ اگر رجل قائمۃ بصری مفرد والی قید کے ساتھ کلمے کی تعریف سے نکل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کو الٹا کلمے کی تعریف سے ان کو نکالنا چاہیے. الٹا اس کو کلمے کی تعریف سے جان بوجھ اس کو کلمے کی تعریف سے ان کو نکالنا چاہیے. پھر تم یہ اعتراض کرو گے کہ اس میں کلمے کی علامت پائی جاتی ہے، ایک لفظ ہے ایک اعراب کے ساتھ مورب ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک لفظ ہے یا ایک اعراب کے ساتھ مورب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے. شدت امتزاج یہ ہے کہ یہ دو الرجل میں جو دونوں کلمے یہ ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے. قائمتوں کے اندر دونوں کلمے ایسی ملی ہوئی ہیں جو ہم مبارب نہیں کر سکتے. تو شدت امتزاج کی وجہ سے ہم اس میں فرق نہیں کرتے. سمجھے نا جی؟ ورنہ یہ ایک کلمہ نہیں، یہ کلمہ نہیں ہے. کلمے کی تعریف سے اگر نکل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چل اتنا کہے نا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ الرجل قائمۃ اور بصری، اگر یہ مفرد کی قید کے ساتھ نکل جائے کلمے کی تعریف سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کو نکالنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ الٹا اس کو نکالنا چاہیے. پھر تم یہ کہو گے کہ یہ ایک لفظ ہے اور ایک اعراب کے ساتھ مورب ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک لفظ شمار کیے جاتے ہیں ایک اعراب کے ساتھ جو مورب ہوتے ہیں یہ ہوتے شدت امتزاج کی وجہ سے. شدت امتزاج کرنے کہ یہاں پر دونوں کلمے الرجل میں یہ ایسی ملی ہوئی ہیں کہ یہ کو دوسری سے جدا نہیں کر سکتے. قائمتوں کے اندر یہ ایسی ملی ایک دوسری سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایک لفظ اس کو شمار کیا جاتا ہے، ایک اعراب کے ساتھ یہ مورب ہوتے ہیں. باقی رہ گئے نا عبداللہ حالت علمیت میں اگر کلمے کی تعریف ان پر سچی آ جائے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ الٹا عبداللہ کو کلمے کی تعریف کے اندر داخل کرنا چاہیے.
ان کو کلمے کی تعریف کے اندر داخل کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. پھر تم یہ اعتراض کرو کہ عبداللہ دو لفظ ہے، دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہوتا ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ جو دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وضع سابق کی اعتبار سے. جی وضع سابق یعنی علم بننے سے پہلے کی اعتبار سے. جی کیوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کو جب دوسرے کی طرف نقل کیا جائے جی تو پھر جو منقول الیہ ہوتا ہے نا، جی سمجھے نا جی، منقول ان ہو، جی سمجھا جی، اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. لیکن منقول الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اسی کے اس کا حکم مفرد والا ہوتا ہے. تو عبداللہ پہلے علم تو نہیں تھا، جی جب اس کو نقل کیا کس کی طرف، علم کی طرف، جی تو عبداللہ جو منقول انو ہے جی اس کا اعراب پہلے والا ہوگا. جی پہلے اعراب تھا نا دو اعراب، جی مضاف مضاف الیہ، اب یہ اعراب ہو گئے دو. لیکن اس کا حکم کیا ہوگا، اس کا حکم ہوگا علم کی طرف نقل کیا گیا، اس کا حکم ہوگا علم والا. جی علم مفرد ہوتا ہے تو کیا نام ہے، عبداللہ بھی کیا ہوگا، مفرد ہوگا. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرے گا. سمجھے نا جی؟ چل اور باقی رہا کہ عبداللہ، تو عبداللہ یہ جو علم ہے ہاں، ہم کا اگر اس پر تعریف سچی آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ہے. کیوں؟ بلکہ الٹے اس کو کلمے کی تعریف کے اندر داخل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بالکل تم یہ اعتراض کرو گے کہ یہ تو دو لفظ ہے اور دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہے. معرب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ دو اعرابوں کے ساتھ جو معرب ہوتا ہے تو وضع سابق کی اعتبار سے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ ایک چیز کو جب دوسری چیز کی طرف نقل کیا جائے جی تو اعراب کے اندر اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اعراب کے اندر اعتبار ہوتا ہے منقول ان ہوگا جی جس سے نقل کیا. جی اور کیا نام افراد کے اندر اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ منقول الیہ کا. جی تو چونکہ منقول ان ہو جی اس وقت اس پر کتنے اعراب تھے؟ دو. جب نقل نہیں کیا تھا نا علم کی طرف اس وقت کتنے اعراب پڑھتے تھے؟ دو اعراب. اب اس پر کیا پڑھیں گے؟ دو اعراب پڑھتے ہیں. اور جب علم کی طرف نقل کیا گیا تو علم کے حکم میں کیا، اس کا اب حکم ہوگا علم والا. علم مفرد ہوتا ہے، عبداللہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. یعنی لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو یہ کلمہ کی تعریف بھی کیا ہوگا؟ داخل. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ جو ہوتا ہے نا کیا نا عبداللہ، اس کے ہوتے ہیں کہ دو اعرابوں کے ساتھ کہ یہ ایک قانون ہے کہ ایک شے کو جب دوسری شے کی طرف نقل کیا جائے تو اعراب کے اعتبار ہوتا ہے منقول ان ہوگا. پہلے جو اعراب تو وہی اعراب پڑے. اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا حکم کے اندر اعتبار ہوتا ہے، حکم اعتبار ہوتا ہے منقول الیہ کا. تو چونکہ نقل کرنے سے پہلے عبداللہ دو اعرابوں کے ساتھ معرب تھا، ابھی یہ جب نقل کیا گیا ابھی دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہوگا. اور حکم اس کا ہوگا علم والا. علم چونکہ مفرد ہوتا ہے تو عبداللہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. یعنی لفظ کا جز معنی کی پر دلالت نہیں کرے گا. لہذا اگر کلمے کی تعریف اس پر سچ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا؟ چل مانا کر پاس بس نکل جاتا ہے افراد کی قید کے ساتھ کلمے کی تعریف سے. کون نکل جاتا ہے؟ الرجل قائمۃ بصری، اور اس کے امثال ان میں سے ہے دلالت کرتا ہے لفظ کی جز اس سے معنی کی جز پر. کیونکہ الف علیحدہ دلالت کرتا ہے، رجل اپنے معنی پیدا کرتا ہے. لیکن یہ شمار کیے جاتے ہیں شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ اور معرب ہوتے ہیں ایک اعراب کے ساتھ. باقی رہے گا عبداللہ کی مثل حالت علمیت میں داخل کلمے کی تعریف باوجود اس کے عبداللہ معرب ہوتا ہے دو اعرابوں کے ساتھ. چل مثل الرجل ولا یخفا کی مثل الرجل یہ مبتدا خبر بنانی ہے یا اور کوئی؟ کون سے؟ مثل الرجل قائمۃ نہیں یہ فیخرج، یہ تو فاعل بنے گا نا، یخرج ہوگا. مثل مضاف ہے، الرجل جو ہوتا ہے یہ مضاف الیہ ہے.
سمجھے سارا مل کر نا مضاف صالح تک یہ کس کے مدعا یہ یخرج کا کیا بنتا ہے فاعل یہ نکل جاتے ہیں جی ولا يخفى على الفتن العارف بالغرض من علم النحو انه لو كان الامر بالعكس لكان انسب. بس اب ماتن نے جو تعریف کی نا کلمی کی سارے اب اس پر کیا کرتا ہے اعتراض کرتا ہے سارے کہتے ہیں اعتراض کہ نہ اس سے مقصود بذات کیا ہوتا ہے لفظ سے باس کرنے لفظ سے باس کرنے سمجھے نا جی لہذا یہاں پر لفظ کا پھر تقاضا یہ ہے کہ الرجل قائمۃ اور بصریٌ سمجھا جی یہ کیا ہو کلمے کی تعریف کے اندر داخل ہو لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کلمے کی تعریف کے اندر داخل ہو جب کلمے کی تعریف کے اندر یہ داخل ہو تو پھر ماتن کو چاہیے تھا کہ کلمے کی تعریف کے اندر ایسی قید لگاتا اس کو داخل کرنے ہاں چاہیے تھا کہ یہ کلمے کی تعریف کے اندر داخل ہوتا حالانکہ ماتن نے ان کو کلمے کی تعریف سے کیا کر دیا کلمے کی تعریف سے اس نے نکال دیا سمجھے کیونکہ ماتن نے تعریف کیا کہ اس نے مفرد کی قید لگائی اور مفرد کی قید کے ساتھ یہ کلمے کی تعریف کیا ہے نکل جاتا تو ماتن کو چاہیے تھا کہ مفرد کی قید نہ لگاتا تاکہ کلمے کی تعریف کے اندر کیا ہوتے داخل ہوتا اور لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ حالت علمیت یہ کلمے کی تعریف سے کیا جاتا نکل جاتا کلمے کی تعریف سے نکل جاتا تو پھر ماتن کو چاہیے کس طرح یہ نکلتا ہوتا کہ ماتن کو چاہتا کہ یہ لفظ بولتا الکلمۃ اللفظۃ کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے جب الکلمۃ اللفظۃ کو تھا تو پھر عبداللہ حالت کلمے کی تعریف سے نکل جاتا حالانکہ ماتن نے الکلمۃ اللفظۃ نہیں کہا ماتن تو کہا الکلمۃ اللفظ لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ بصر رجل یہ کلمے کی تعریف کے اندر کیا ہوتے داخل ہوتے تو حالانکہ ماتن نے ان کو کلمے کی تعریف سے نکال دیا کیونکہ ماتن نے کلمے کی تعریف کے اندر کیا لکھا اس نے مفرد والی قید لگائی اور مفرد کے ساتھ یہ نکل جاتے ہیں اور لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ یہ کلمے کی تعریف سے نکالتا اور کلمے کی تعریف سے تو کس طرح نکالتا خارج کرتا کہ ماتن یوں ہی بار تعریف کرتا الکلمۃ اللفظۃ لفظ وعدہ کی کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ جو ہے یہ ایک لفظ تو نہیں بلکہ دو لفظ ہے تو ماتن کو چاہتا کہ مناسب یہ تھا کہ وہ اس طرح کرتا جی اب یہاں سے کہتے ہیں کہ ماتن کو چاہیے تھا کہ کلمے کی تعریف جو کرتا ہے تو اس سے نکال دیا یہ ماتن نحویوں کا مقصود بھی ذات ہے لفظ سے باز کرنے اور لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ الرجل قائم بصر یہ کلمے کی تعریف کے اندر کیا ہو داخل ہو کیوں داخل ہو کیونکہ ایک ہی لفظ ہے نا تو کلمے کی تعریف کے اندر کیا ہوتے داخل ہوتے حالانکہ ماتن نے ان کو مفرد والی قید کے ساتھ کلمہ کی تعریف سے نکال دیا ہے اور لفظ کا تھا یہ کہا یہ ہے کہ عبداللہ حالت علمیت میں یہ کلمے کی تعریف سے خارج ہوتا حالانکہ ماتن نے اس کو کلمے کی تعریف کے اندر داخل کیا ہے خارج ہوتا کس طرح خارج ہوتا کہ وہ کلمے کی تعریف یوں کرتا الکلمۃ اللفظۃ کہا یہ نا وحدت کی کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے حالانکہ عبداللہ ایک لفظ تو نہیں بلکہ یہ دو لفظ ہے تو چاہیے تھا کہ رجل اور قائمت کو کلمے کی تعریف کے اندر داخل کرتا عبداللہ کو حالت اس سے کیا کر دیتا خارج کرتا حالانکہ ماتن نے عبداللہ کو داخل کیا ہے اور کر رجل وغیرہ کو جو کلمے کی تعریف سے کیا کر دیا نکال دیا ہے سمجھے نا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو داخل کرتا عبداللہ کو نکالتا حالانکہ ماتن نے اس کو الٹ کر دیا عبداللہ کو داخل کیا اور الرجل قائمت کو داخل نے خارج کیا ہے یہ ہے ماتن کی تعریف پر اعتراض جی
اور نہیں ہے مخفی نہیں مخفی ذکی سکی اسی طرح ذکی طالب علم جو جاننے والا ہو غرض کو علم نحو سے جو جان اس پر مخفی نہیں کہ بے شک اگر امر الٹ ہوتا الٹ کس طرح ہوتا کہ کلمے کی تاریخ کے اندر رجل وغیرہ کو داخل کرتا اور عبداللہ کو نکالتا پھر یہ زیادہ مناسب ہوتا. حالانکہ ماتن نے اس طرح نہیں کیا, ماتن نے ان کو نکالا الرجل وغیرہ کو اور عبداللہ کو داخل کیا ہے. حالانکہ مناسب یہ تھا کہ عبداللہ کو نکالتا اور الرجل وغیرہ کو کیا کرتا, داخل کرتا. جی چلو جی آگے. وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال هي لفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع فمثل عبد الله علما خرج عنه فإنه لا يقال له لفظة واحدة وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعود لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخل فيه فأخرجه بقيد الإفراد ولو لم يخرج بتركه لكان أنسب لما عرفت. اب صاحب مفصل نے جو کلمے کی تعریف کی, صاحب مفصل نے کلمے کی تعریف کس طرح کی, ہے اللفظۃ الدالۃ علی المعنی مفرد بالوضع. یہ کلمہ وہ ایک لفظ ہے جو دلا کرتا ہے معنی مفرد پر وضع کے ساتھ. یہ اس نے تعریف کی. یہ جو صاحب مفصل والی تعریف ہے نا, یہ ماتن کی تعریف سے کیا ہے, یہ تعریف اولا ہے. کیونکہ ماتن نے جو تعریف کی ہے وہاں پر دو خرابیاں لازم آتی ہیں, اور صاحب مفصل جو جار اللازمات نے تعریف کی ہے یہاں پر ایک خرابی لازم آتی ہے. اور جس تعریف کے اندر ایک خرابی لازم آئے وہ تعریف اولا ہوتی ہے اس تعریف سے جس تعریف کے اندر دو خرابیاں لازم آتی ہیں. اب پھر بتائیں گے کہ اس کے مطلب ماتن کی تعریف پر دو خرابیاں کیسے لازم آتی ہے اور جار اللازمات سے جو وہاں پر ایک خرابی کیسے لازم آتی ہے. چل اب یہاں سے کہتے ہیں کہ شارح نے جو تعریف کی ہے کلمہ کی کہ تو وہ صحیح نہیں ہے. جب صاحب مفصل نے کلمے کی تعریف کس طرح کی, انہوں نے کہا ہے اللفظ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع, کہ کلمہ وہ ایک لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مفرد پر وضع کے ساتھ. جی تو یہ جو تعریف اللہ یہ تعریف ماتن کی تعریف سے اولا ہے, کیونکہ ماتن نے جو تعریف کی ہے وہاں پر خرابی لازم آتی ہے دو, اور جار اللازمات نے جو تعریف کیا وہاں پر خرابی لازم آتی ہے ایک. اور جو اس تعریف میں ایک خرابی لازم آتی وہ اولا ہوتی ہے اس تعریف سے جس میں دو خرابیاں لازم آتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ ماتن کی تعریف میں دو خرابیاں کس طرح لازم آتی ہے. ماتن کی تعریف کے اندر دو خرابی, پہلے خرابی تو یہ لازم ہے کہ جس کو کلمہ کی تعریف کے اندر داخل کرنا تھا ماتن نے اس کو تعریف سے نکال دیا. الرجل قائمت بصری ان کو کلمہ کی تعریف کے اندر داخل کرنا تھا, لفظ کا تقاضا یہ تھا, لیکن ماتن نے مفرد والی قید لگا کر ان کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا. ایک خرابی تو یہ لازم ہے. اور دوسری خرابی ہے کہ جس کو کلمہ کی تعریف سے نکالنا تھا اس کو ماتن نے کیا کر دیا, داخل کر دیا. سمجھتے عبداللہ حالت علمیت میں یہ کلمہ کی تعریف سے نکالنا تھا, حالانکہ ماتن نے اس کو نکالنا کس طرح تھا کہ وہ کہتا اللفظۃ, یہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے, حالانکہ یہ تو ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ ہے. حالانکہ اس نے عبداللہ کو حالت علمیہ میں کلمے کی تعریف کے اندر داخل کر دیا, تا نکالنا لیکن اس کو داخل کر دیا. جی اب یہاں سے کہتے ہیں کہ ماتن نے جو دو غلطی کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ماتن کی تعریف پر لازم آتے ہیں دو خرابیاں. پہلی خرابی لاتے کہ جس کو نکالنا داخل کرنا تھا اس کو تو ماتن نکال دیا. کس طرح الرجل قائمۃ بصریہ, جس کو کلمہ کی تعریف سے داخل کرنا تھا لیکن ماتن نے مفرد والی قید لگا کر ان کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا. اور عبداللہ کو دوسری خرابی یہ لازم ہے کہ عبداللہ کو کلمہ کی تعریف سے نکالنا تھا
اس نے اس کو داخل کر دیا. نکالنا کس طرح تھا کہ کہنا تھا اللفظتو، جی حالانکہ اللفظ اس نے تو کہا لفظن، جی تو اس نے کلمے کی تعریف کے اندر عبداللہ کو حالت علمیت میں داخل کیا. جی بات سمجھے نا. اور جار اللہ جی معاشی کی تعریف پر کیا نام ہے، ایک خرابی لازم آتی ہے. سمجھا جی. جار اللہ جی معاشی نے جس کو نکالنا تھا اس کو بھی نکال دیا. جس کو نکالنا تھا اس کو نکال دیا. مطلب نکالنا تھا عبداللہ کو کلمہ کی تعریف سے، جار اللہ جی معاشی نے اس کو نکال دیا. جی کس طرح نکال دیا کہ اس نے کہا تھا الکلمۃ لفظتو، جی کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے. جی تفادت کی ہے. جی اور عبداللہ ایک لفظ تو نہیں ہے بلکہ دو لفظ ہے. تو عبداللہ کو نکال لیتا، اس نے عبداللہ کو نکال دیا. جی اور دوسرا جو ہوتا ہے نا، کیا نام ہے، جس کو داخل کرنا تھا تعریف کے اندر، جو لازمہ سے نے اس کو بھی نکال دیا. سمجھے نا جی. اور رجل قائمۃ، اس کو داخل کرنا تھا، اس کو بھی اس نے نکال دیا. اس کو کس کے اندر نکال دیا کہ اس نے کہا نا علی مان مفردین، مفرد مفرد کے ساتھ اس کو بھی کیا کر دیا، نکالنا تھا. تو جار اللہ جی معاشی کے تعریف میں ایک خرابی لازم ہوتی کہ جس کو داخل کرنا تھا اس کو بھی اس نے نکال دیا. اور ماتی کی تعریف پر دو خرابی لازم ہوتی، جس کو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا تھا، جس کو نکالنا تھا اس کو داخل کر دیا. لہذا ماتی کی تعریف سے جار اللہ جی معاشی والی تعریف اولا ہے. بات سمجھ آئے نا. چل اب یہاں سے کہ جار اللہ جماشی کے جو اس نے ایک خرابی کی ہے تو وہ بیان تعریف، ہاں تعریف پر ایک خرابی لازم آتی ہے. کس طرح ایک خرابی کہ جس کو اس نے نکالنا تھا اس کو بھی نکال دیا، اور جس کو داخل کرنا تھا اس کو بھی نکال دیا. مانا عبداللہ حالت علمیت میں اس کو نکالنا تھا، وہ اس نے نکال دیا. کس طرح کہ اس نے کہا اللفظت، کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے. عبداللہ جو ہے ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ اس کو نکال دیا. جی. اور دوسرا داخل کرنا تھا اس کو بھی نکال دیا. اس نے کہا کہ اور رجل اور بصری قائمتوں کو کلمہ کی تعریف کے اندر داخل کرنا تھا، اس کو بھی اس نے نکال دیا، کیونکہ اس نے کہا مان مفرد، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، معنی مفرد پر، ایک معنی مفرد. اور مفرد کیسے سے رجل وغیرہ یہ نکل گئے ہیں. سمجھا جی. تو جار اللہ جی معاشی کے تعریف میں ایک خرابی لازمات ہے کہ جس کو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا. اور ماتن کی تعریف میں دو خرابی ہے، جس کو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا، اور جس کو نہ خارج کرنا اس کو داخل کر دیا. لہذا ماتن کی تعریف سے جار اللہ جی معاشی کی تعریف کیا، یہ اولا ہے. جی پر ہر اس میں وارد کیا، وہ جس کو وارد کیا صاحب مفصل. یہ مفصل ہے نا جار اللہ جی معاشی کی تھی، کافی اسی سے محفوظ ہے. کلمہ کی تعریف میں جس وقت جار اللہ جی معاشی نے کہا کلمہ وہ ایک وہ لفظ ہے جو دلا کرتا ہے ایک معنی پر جو مفرد ہے وضع کے ساتھ. مثل عبداللہ، پس عبداللہ کی مثل حالت علمیت یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گیا. کیوں کہ عبداللہ نہیں کہا جاتا ہے اس کو ایک لفظ، انہوں نے کلمہ ایک لفظ ہے. عبداللہ کو تو ایک لفظ نہیں، دو لفظ ہے. اور باقی رہے گا بصریہ، بصرین ان چیزوں میں سے جو شمار کیا جاتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ داخل اس میں، یعنی چاہیے تھا کہ اس کو کلمہ کی تعریف کے اندر کیا ہوتے داخل ہوتے. اور اخرجہ جار اللہ جی معاشی نے اس کو بھی نکال دیا قید افراد کے ساتھ. انہوں نے کہا علی مان مفردین، قید افراد کے ساتھ اس کو بھی نکال دیا. اور اگر نہ نکالتا اس کو، اگر نہ نکالتا اس کو ساتھ ترک کرنے قید افراد ہے. جار اللہ جی معاشی اگر مفرداری قید نہ لگاتا نا تو لکان انصبا، پھر اس کی تعریف کیا ہوتی، اچھی ہوتی، جیسے پہچانا تو نے. بات سمجھ آئے نا. لہذا جار اللہ جی معاشی والی تعریف اس سے، کیونکہ اس میں ایک خرابی لازم آتی، جس جو داخل کرنا اس کو نکال دیا. ماتن کی تعریف میں دو خرابی لازم، جو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا، جو نکالنا تھا اس کو داخل کر دیا ہے. بات سمجھ آئی. آگے